اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین المظلوم الشہید الذی ناحت وبکت لہ الارض والسماء والطیور فی الفضاء والوحوش فی الصحراء ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال مولانا و مقتدانا و ہادینا امامنا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرات، مسلسل امام حسین علیہ السلام کے کلمات کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں امام عالی مقام نے اپنے قیام کربلا اور انقلاب عاشورہ کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں سرکشی، دکھاوا، لالچ، ظلم و ستم، فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی، میں اس لیے نکل رہا ہوں، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ وارید ان آمر بالمعروف، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور ان کو برائیوں سے روکوں۔ واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے جد بزرگوار اور پیغمبر اسلام اور اپنے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت پر چلوں اور اس کو زندہ کروں۔ عزیزان گرامی، کربلا معراج انسانیت اس عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا جو اتنا بڑا قیام کیا ہے، جو کربلا کا اتنا بڑا اقدام کیا ہے، اس عظیم قیام اور اس عظیم اقدام اور اس عظیم انقلاب کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان کو اس کی انسانیت تک پہنچانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب خطبہ دیا تو اس میں ارشاد فرمایا فوج اعداء کو مخاطب کر کے کہ اگر تم دین نہیں رکھتے ہو، تم کسی آئین کو قبول نہیں کرتے ہو، تو کم از کم تم اپنی دنیا میں آزاد رہو، تم کم از کم اپنی دنیا میں آزاد رہو۔ عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی دنیا میں آزاد رہو، یعنی کم از کم تمہارے اندر انسانیت پائی جائے، تمہارے اندر انسانیت پائی جائے، تمہارے اندر آدمیت پائی جائے۔ پیغمبر کی حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے،
اب اس کو پرورش کرنے والے، اس کی تربیت کرنے والے اس کو یہودی بنا دیں یا عیسائی بنا دیں، لیکن اصل انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ کربلا نے فطرت پہ حکومت کی ہے، کربلا میں فطرت کی جنگ تھی۔ امام حسین علیہ السلام انسان کو اس کی فطرت بتانا چاہ رہے تھے، اور جب یہ انسان اپنی فطرت پہ آ جائے گا، جب یہ انسان اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اس کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ انسانیت کیا ہے، وہ آدمیت کیا ہے، تو وہ بشریت کیا ہے، بشریت کے کیا تقاضے ہیں، انسانیت کے کیا تقاضے ہیں، آدمیت کے کیا تقاضے ہیں، تو پھر وہ انسان منزل معراج پہ پہنچ جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام اسی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیے کہ آخر میں جب امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ جب امام نے تلوار کو نیام میں رکھا اور اس کے بعد وہ تمام مصائب کی روایتیں آپ کے پیش نظر ہیں، تو اس وقت جو قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ مبارک والفجر کی، وہ آیت جس کی تلاوت ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آؤ۔ یعنی آپ امام حسین علیہ السلام کا اطمینان دیکھیں کہ نفس کس منزل پہ ہے۔ جناب ابراہیم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ مردے پڑے ہوئے ہیں، کہا پروردگار ان مردوں کو تو کیسے زندہ کرے گا؟ پروردگار آواز آئی کہ اے ابراہیم، یہ قرآن کی آیت ہے، اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے، لیکن اطمینان قلب چاہیے، اطمینان قلب چاہیے۔ وہ خلیل خدا کی منزل ہے کہ یقین ہے، ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب حاصل کرنا ہے۔ تو لہذا وہ تمام معجزات ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اتنے جانور کو لو، پرندوں کو لو اور ان کو ذبح کرو، ان کی منقاریں اپنے ہاتھ میں رکھو اور ان کے گوشت کو پہاڑ کی چوٹیوں پہ پھیلا دو، تم آواز دو گے وہ آ جائیں گے اور وہ جڑ جائیں گے۔ جناب ابراہیم کو اللہ پہ یقین ہے، اللہ پہ ایمان ہے، لیکن دل کو اطمینان نہیں ہے۔ وہ خلیل خدا کی منزل ہے جہاں پر اطمینان نفس نہیں حاصل ہے، لیکن اللہ رے منزل حسین کہ حسین کو اطمینان حاصل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس المطمئنہ پلٹا میری طرف، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا اس عالم میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اگرچہ انسان اللہ سے بھی راضی ہونا اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن یہ زیادہ سخت مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ آپ دیکھیے کہ 1400 سال سے کتنے رضی اللہ بن رہے ہیں، لیکن اللہ جانے اللہ ان سے راضی ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن یہ منزل حسین ابن علی ہے کہ اطمینان قلب حاصل ہے حسین کو۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں آ جا۔ زندگی کا مقصد ہی بندگی پروردگار ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو نہیں پیدا کیا، ہم نے انسان کو نہیں پیدا کیا، اگر پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جنات اور انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ عبادت پروردگار ہے۔ ہاں عزیزوں، آج جس شہید کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں، جن کے لیے گریہ کرنے کے لیے اور جن کی یہ مجلس ہے، جناب حضرت ابوالفضل العباس، یہ شہید، ان کی بھی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کے عبد تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ کے عبد تھے۔ قرآن نے کہا
کہ انسان کی زندگی کا مقصد عبادت پروردگار ہے، عبادت پروردگار ہے۔ اور پھر دوسری منزل ہے کہ قرآن مجید نے کہا، بار بار مومنین سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ صاحبان ایمان، یعنی جب تم مومن بن گئے ہو تو یہ ایمان تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا جب تک کہ تم اطاعت نہ کرو۔ کس کی اطاعت کرنی ہے؟ کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور صاحبان امر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور حضرت ابوالفضل عباس کی اگر آپ سیرت دیکھیے، اگر آپ کردار دیکھیے حضرت عباس کا، تو حضرت عباس جہاں پر معصوم امام یہ فرما رہے ہیں، السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے تم پر سلام ہو، وہیں یہ بھی فرما رہے ہیں المطیع للہ، اے اللہ کے مطیع، اے اللہ کے فرما بردار تم پر سلام ہو، ولی رسول ہی، اور اے رسول اللہ کے مطیع آپ پر سلام ہو، ولی امیر المومنین، یعنی صرف اللہ اور رسول کے مطیع نہیں ہیں بلکہ صاحبان امر کے بھی مطیع ہیں۔ امام نے فرمایا ولی امیر المومنین، امیر المومنین کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، والحسن والحسین، امام حسن کے بھی مطیع ہیں، امام حسین کے بھی مطیع ہیں۔ اطاعت امام ایک مرحلہ ہے، جس مرحلے پر جب انسان پہنچتا ہے تو وہاں پر جو اطاعت امام کی جو منزل آتی ہے، وہاں پر جو اطاعت امام کی جو منزل آتی ہے، جہاں سے انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے، اس بلندی پر اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ مولا عباس ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد وآل۔ کا اطاعت امام کی جو منزل ہے، اس منزل پر اگر کوئی پہنچا ہے تو وہ حضرت عباس ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس اطاعت امام کی منزل پر، انسان جو حضرت عباس کے سلسلے میں امام سجاد نے فرمایا یا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ایک اس میں لفظ آتا ہے نافذ البصیرہ، حضرت عباس کے پاس بصیرت تھی، بصیرت تھی۔ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے بصارت اور ایک چیز ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کیا ہے؟ جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، یہ ہے بصارت۔ اگر کوئی اندھا ہو جائے تو کہتے ہیں ان کی بصارت چلی گئی ہے۔ نابینا کو کہا جاتا ہے ان کی بصارت چلی گئی۔ آنکھوں پہ چشمہ ہے، مطلب یہ کہ ان کی بصارت کمزور ہے۔ لیکن ایک چیز ہے بصیرت، یہ بصیرت بصارت سے آگے کی چیز ہے۔ یہ ظاہری آنکھوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان آنکھوں سے اس کا لینا دینا نہیں ہے، بلکہ یہ جو بصیرت پائی جاتی ہے اس کا مسئلہ دل سے ہوتا ہے۔ آیا دل میں وہ جذبہ ہے کہ نہیں ہے، دل کی آنکھیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ دل میں یعنی انسان کے ذہن میں اور انسان کے دل میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی کہ وہ حقیقت تک پہنچ سکے یا نہ پہنچ سکے۔ صرف ظاہری آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے مسائل کی اور اشیاء کی، چیزوں کی گہرائیوں تک اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کا نام بصیرت ہے۔ ظاہراً انسان دیکھتا ہے کہ یہ بصیرت کیا ہے؟ بصیرت اسی کو ہے کہ انسان گہرائیوں تک پہنچ جائے۔ تو بصیرت ایک الگ چیز ہوئی، بصیرت یعنی دل کی آنکھیں، اور بصارت یعنی یہ ظاہری آنکھ ہے۔ اب بات آ گئی تو آپ کے سامنے کہتا چلوں کہ امیر شام کے دربار میں مولائے کائنات کے بھائی جناب عقیل پہنچے۔ جناب عقیل آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، جناب عقیل آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، کچھ نہیں دکھتا تھا۔ تو امیر شام نے جناب عقیل پر طنز کستے ہوئے کہا کہ عقیل، بنی ہاشم کی بصارت کتنی جلدی چلی جاتی ہے۔ اے عقیل،
بنی ہاشم کی بصارت کتنی جلدی چلی جاتی ہے، اور بنی ہاشم کے بعد بصارت نہیں ہے۔ جناب عقیل چونکہ جہاں نصاب تھے وہیں پر حاضر جواب بھی تھے۔ جناب عقیل نے فرمایا کہ بنی ہاشم کی تو بصارت جاتی ہے لیکن بنی امیہ کی بصیرت چلی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ بنی ہاشم کی تو بصارت جاتی ہے لیکن بنی امیہ کی بصیرت چلی جاتی ہے۔ بنی امیہ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ حق کو پہنچ سکیں، حقیقت تک پہنچ سکیں۔ دیکھیے کمال انسان کا جناب مالک اشتر، آپ نے دیکھا جناب مالک اشتر کے بارے میں امیر المومنین نے ان کی شہادت کے بعد کیا فرمایا؟ کہا مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا کہ میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا کہ میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ رسول اللہ کے لیے مولا علی کیسے تھے؟ جنگ احد میں سب بھاگ گئے لیکن علی بیٹھے رہے، علی پیغمبر کا دفاع کرتے رہے۔ شب ہجرت کوئی اور نہیں سو سکتا تھا لیکن علی نے اپنی جان جوخم میں ڈال دی۔ کہ میں جس طرح سے رسول خدا کے لیے تھا، کوئی بھی جنگ ہوتی تھی اے علی تم جاؤ، امیر المومنین فوراً چلے جاتے تھے۔ ادھر پیغمبر کی زبان سے کوئی حرف نکلا بلکہ پیغمبر کی زبان نہیں بلکہ پیغمبر نے ارادہ کیا اور علی نے اسے انجام دے دیا۔ پیغمبر نے ارادہ کیا اور مولا علی نے اسے انجام دے دیا۔ ایسے تھے امیر المومنین رسول اللہ کے لیے۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مالک میرے لیے ویسا ہی تھا جیسا کہ میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ تو مالک کے اندر کیا خصوصیت ہوگی؟ انسان کے اندر اپنے جذبات ہوتے ہیں، انسان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، انسان اپنے جذبات کا سودا نہیں کرتا۔ کہا جناب میں اپنے جذبات کا سودا نہیں کر سکتا ہوں۔ تمام باتیں اپنی جگہ، لیکن یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے، یہ ہماری ہٹ دھرمی کا مسئلہ ہے، یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہاں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لیکن جنگ ہو رہی ہے، جنگ صفین، اور بس 2 ہاتھ مالک اشتر اور تلوار چلائیں اور امیر شام کا کام تمام کر دیں۔ لیکن اسی وقت مولا کا حکم آیا کہ تلوار کو نیام میں رکھو۔ وہاں پر اب مالک کے کوئی جذبات نہیں ہیں، مالک کا کوئی جذبہ نہیں ہے، مالک کی کوئی خواہش نہیں ہے، بلکہ مالک نے فوراً تلوار نیام میں رکھ دی۔ مولا کائنات کی اطاعت کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن مالک کو جو فضیلت ملی کہ مالک اس منزل پر ہے کیونکہ مالک نے اپنا سب کچھ امیر المومنین پہ قربان کر دیا تھا۔ جیسے مشہور مثال ہے کہ ایک انسان گیا غلام خریدنے کے لیے، جب پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، بس فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے، آج کے زمانے میں غلام بنائے جاتے ہیں۔ کام دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ پہنچنے کے بعد کہا کہ غلام خریدنا ہے۔ ایک موٹا تگڑا جوان سامنے کیا گیا، کہا یہ بہت اچھا معمار ہے، گھر ور بہت اچھا بناتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ ہمیں معمار نہیں خریدنا ہے، ہمیں غلام خریدنا ہے۔ دوسرا غلام کہا کہ یہ جو ہے فلاں فن میں بہت آگے ہے، کہا نہیں یہ بھی نہیں چاہیے۔ آخر میں ایک غلام جو بالکل لاغر تھا، بالکل کمزور تھا، ضعیف و ناتواں تھا، اس کو پیش کیا گیا۔ اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جو رکھ دیجئے۔ کہا کھاؤ گے کیا؟ جو کھلا دیجئے۔ پہنو گے کیا؟ جو پہنا دیجئے۔ یہ جو خریدنے گیا تھا
اس کے ہاتھوں سے پیسوں کی تھیلی چھوٹ گئی، زمین پہ گر گئی. کہا کہ اے کاش میں ایسا ہی اپنے پروردگار کا غلام بن جاؤں. یعنی جس عالم میں بھی خدا رکھے اس عالم میں ہم راضی رہیں. اب امام باقر علیہ السلام کے شبیہ روضہ میں آپ تشریف فرمائے جنت البقیع میں. ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جو قبر حسین کے پہلے زائر ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں، آئے پیغمبر کے نواسے کے پاس، پیغمبر کے بیٹے کے پاس امام باقر کی خدمت میں. سلام کا اعلایہ تھا پیغمبر نے. امام باقر علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اے جابر یہ بتاؤ تم نے رسول اللہ کی صحابیت اختیار کی، تم نے امیر المومنین کی صحابیت اختیار کی، تم نے امام حسن کی صحابیت میں رہے، تم امام حسین کی صحابیت میں رہے، تم میرے بابا امام سجاد کی صحابیت میں رہے، اتنی صحابیت کا شرف تمہیں حاصل ہے. بلکہ جناب جابر تو جناب سیدہ کے پاس بھی چند مسائل کے لیے گئے ہیں، روایتیں ہیں. کہا اتنی صحابیت کا تمہیں شرف حاصل ہے، اب یہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ جناب جابر نے کہا اے فرزند رسول، اب میں اس منزل پہ پہنچا ہوں کہ موت کو حیات پہ ترجیح دیتا ہوں، میں بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتا ہوں، میں تنگ دستی کو ثروت مندی پہ ترجیح دیتا ہوں. کہا جابر تم نے اتنی صحابیت کا شرف حاصل کیا اور تمہارا ایمان یہاں تک پہنچا؟ سنو ہم اہل بیت کا ایمان کیا ہے. اگر ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، اگر وہ زندہ رکھے تب بھی راضی ہیں، موت دے دے تب بھی راضی ہیں، فقیر رکھے تب بھی راضی ہیں، امیر رکھے تب بھی راضی ہیں، مریض رکھے تب بھی راضی ہیں، صحت یاب رکھے تب بھی راضی ہیں. ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ. تو یہ جناب جابر ہے. اور بھئی جناب جابر یہ یعنی غلام کو کس طرح ہونا چاہیے، عبد کو کیسا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، یہی معراج بندگی ہے انسان کی. اور آپ دیکھیے جناب مالک اشتر کو ادھر مولا کا پیغام پہنچا، مالک تلوار روک لو، مالک نے تلوار روک لی. مالک تلوار روک لو، مالک نے تلوار روک لی. یہی لمحہ ہوتا ہے انسان کو معراج پہ پہنچنے کا. آج ہم جس کی مجلس میں اور جس سے منسوب ہے یہ تاریخ، وہ عظیم ذات بھی اسی منزل پہ تھی جس منزل پہ جناب مالک تھے، بلکہ جناب مالک سے بھی آگے تھے. انسان کمزور ہو تو صبر کرتا ہے، لیکن اگر طاقت ہو اور اس وقت صبر کرے وہ بھی اطاعت امام کی وجہ سے، تو یہ مطیع محض ہوتا ہے. حضرت عباس امیر المومنین کے بیٹے ہیں، نسبی شرف یہ ہے. حضرت عباس کے بعد شجاعت ہے، حضرت عباس کے بعد اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن حکم امام نہیں ہے، لہذا عباس نے جنگ نہیں کی. ایک طرف جوش شجاعت، ایک طرف حکم امام. سامنا تھا دشت میں عباس کا عباس سے. جنگ کر کے اسلام کا لشکر آیا، پیغمبر نے پوچھا، پیغمبر نے کہا مرحبا، خوش آمدید، تم جہاد اصغر میں تو کامیاب ہو گئے، لشکر اسلام جنگ کر کے آیا ہے، فتح ہو کے آیا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جہاد اصغر میں تمہیں کامیابی مل گئی ہے، اب جہاد اکبر کی باری ہے. کہا یا رسول اللہ تلواریں چلائی ہیں، نیزے چلائے ہیں، یہ دیکھیے کامیابی ملی ہے، مال غنیمت ملا ہے، اتنے لوگوں کو غلام بنایا، اتنوں کو کنیزیں بنایا، اتنے اسیر لے کر آئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں جہاد اصغر ہے؟ کہا ہاں یہ جہاد اصغر ہے. کہا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا نفس سے جنگ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے. خواہشات سے جنگ کرنا، یہ جہاد اکبر ہے.
حضرت عباس کے جو ہم فضائل سنتے ہیں کہ حضرت عباس کی شجاعت ایسی اور حضرت عباس اتنے شجاع، حضرت عباس اتنے بہادر، یہ حضرت عباس کا جہاد اصغر ہے، لیکن اطاعت امام وہ ہے جو حضرت عباس کا جہاد اکبر ہے۔ حضرت عباس صرف مجاہد اصغر نہیں بلکہ مجاہد اکبر ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ حضرت عباس مجاہد اکبر ہیں، میدان جہاد اکبر کے بھی غازی ہیں۔ اور کیسے غازی ہیں کہ امام نے حکم دے دیا کہ عباس تلوار نہیں چلانی ہے، تو پھر عباس نے تلوار نہیں چلائی ہے۔ یہ ہے حضرت عباس کی فضیلت۔ امام فرمائے بصیرت، بصیرت کسے کہتے ہیں؟ کہا وہی میں نے آپ کے سامنے گزشتہ مجلسوں میں عرض کیا تھا، معصومین کی حدیث کی عقل کا استعمال کرنا۔ انسان سمجھے تو کہ عقل کیا ہے؟ وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ عَارِفًا بِزَمَانِهِ، عقل مند انسان زمانے کے تقاضے کو سمجھتا ہے کہ کب کون سا کام انجام دینا ہے۔ آج ہمارا یا ہماری قوم کے جو حالات ہو رہے ہیں وہ عدم بصیرت کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم بصیرت سے کام نہیں لیے جاتے بلکہ قوم کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ جذبات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ بصیرت ایک اہم چیز ہے۔ جب بصیرت سے کام لیا جاتا ہے، جو قوم بصیرت سے کام لیتی ہے وہ ترقی کرتی ہے۔ جو انسان بصیرت سے کام لیتا ہے وہ ترقی کرتا ہے، جو جذبات کا غلام ہوتا ہے وہ تنزلی کرتا ہے، پستی میں جاتا ہے۔ انسان سوچے کہ اسے کس طرح سے بصیرت سے کام لینا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے بصیرت، قرآن مجید نے کہا کہ بصیرت سے کام لو۔ حدیثوں میں ہے کہ انسان کو چاہیے بصیرت سے کام لے، عقل کو استعمال کرے۔ صرف زبان کا استعمال نہیں ہے، صرف دل کا استعمال نہیں ہے، صرف جذبات کا استعمال نہیں ہے، بلکہ اپنی عقل کا استعمال کرو، بصیرت کا استعمال کرو کہ کب کیا کرنا ہے، کب کیا نہیں کرنا ہے۔ بصیرت کا استعمال ہے۔ حضرت عباس کے سلسلے میں کہ یہ بصیرت رکھتے تھے، اور جو بصیرت رکھتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ کب کیا کرنا ہے اور کب کیا نہیں کرنا ہے۔ اس منزل پہ پہنچے حضرت عباس۔ ہم نے جو حضرت عباس کے فضائل سنے، ہم نے صرف شجاعت تک سنا کہ حضرت عباس شجاع تھے، حضرت عباس بہادر تھے۔ بے شک عباس شجاع تھے، عباس بہادر تھے، لیکن یاد رکھیے گا عباس تمنائے علی تھے۔ عباس تمنائے علی تھے، عباس ثانی حیدر تھے، لہذا جہاں عباس شجاع تھے، جہاں عباس بہادر تھے، وہی عباس بابصیرت بھی تھے اور سب سے بڑے بصیر بھی تھے کہ کب کیا کرنا ہے۔ امیر المومنین کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ امیر المومنین شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن جب مسائل کو حل کیا ہے تو امیر المومنین نے صبر سے بھی کام لیا ہے، صبر سے کام لیا امیر المومنین نے۔ آپ دیکھیں مختلف انداز اور مختلف اوقات میں امیر المومنین کے صبر کا انداز آپ کریے کہ کس طرح سے امیر المومنین نے صبر سے کام لیا ہے، اور سارے مسائل پہ امیر المومنین نے صبر سے کام لیا۔ جو لوگ جذبات پہ غلام ہوتے ہیں وہ بہک جاتے ہیں، لیکن جو بصیرت پہ چلتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ بصیرت نہیں رکھتے تھے انہوں نے نیزوں پہ قرآن کو دیکھا تو ان کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ کر وہ بہک گئے، لیکن جن کے پاس بصیرت تھی انہوں نے کہا یہ جو کاغذ کے ٹکڑے ہیں جن کے اوپر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اصل قرآن، ناطق قرآن علی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم اسے مانیں گے، ان کا فیصلہ ہمیں منظور ہوگا۔ اور آپ دیکھیے امیر المومنین کی زندگی دیکھیے،
خارجیوں نے امیر المومنین کو مجبور کیا، لیکن ایسا ساونت و بہادر کہاں تک صبر کر رہا۔ یہ جو جنگ نہروان ہوئی ہے یہ امیر المومنین کا صبر ہے۔ کیسا صبر ہے امیر المومنین کا کہ امیر المومنین صبر کر رہے ہیں، اور کس انداز سے صبر کر رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیے کہ ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہو اور وہ ہنسنے لگے، ایک آدمی ادھر سے کھڑا ہو کچھ طنز کس دے، کیا ہوگا؟ امیر المومنین خطبہ دے رہے ہیں مسجد کوفہ میں، خارجی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لا حکم الا اللہ الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ یہ خارجی کوفے میں امیر المومنین کو کافر کہہ رہے ہیں، لیکن علی صبر کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی آ کے کہے کہ ان کے تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن یہ امیر المومنین کی صبر ہے اور یہ بصیرت ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، خارجی کہہ رہے ہیں کہ علی تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی علی کی پیشانی پہ ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی بل نہیں آیا، کوئی غصہ نہیں، کوئی غصہ نہیں ہے۔ امیر المومنین کی توہین پہ توہین ہو رہی ہے، لیکن امیر المومنین جنگ نہروان کب ہوئی؟ جب انہوں نے خلق خدا پہ ظلم شروع کر دیا۔ ان خارجیوں نے، ایک مومن انسان جا رہا ہے، اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہا ہے، اہلیہ اس کی پریگننٹ ہیں، وہ کہتا ہے کہ تم علی کو جانتے ہو؟ وہ بیچارہ دیہات کا رہنے والا، اس نے کہا ہاں وہ تو امیر المومنین ہیں، وہ مولا ہیں۔ کہا تم ان کا انکار کرو۔ کہا کیسے انکار کر دوں، وہ امیر المومنین ہیں۔ فوراً ہی اسے قتل کر دیا، اس کی پریگننٹ خاتون کے پیٹ شکم کو چاک کیا، بچے کو نکالا، ماں کے سامنے بچے کو قتل کر دیا۔ سارے مسائل سامنے آئے۔ جب اس منزل پہ خارجی آ گئے، خوارج آ گئے، تو اس وقت امیر المومنین نے سارے خوارج کو اکٹھا کیا اور نہروان میں پہنچے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنو، تم نے ہماری نماز میں خلل ایجاد کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، تم نے ہمارے خطبوں میں خلل ایجاد کیا، ہم نے کچھ نہیں کہا، تم نے ہماری توہین کی، ہم نے معاف کر دیا، لیکن اب تم خلق خدا پہ ظلم کر رہے ہو، یہ علی برداشت نہیں کرے گا۔ لہذا یاد رکھنا، ہاتھ بھی وہی ہے، تلوار بھی وہی ہے، لیکن اس کے بعد بھی 12,000 کا لشکر ہے خوارج کا۔ امیر المومنین جیسے ایک شفیق باپ اپنی نالائق اولادوں کو نصیحت کر رہا ہے، ویسے امیر المومنین نصیحت کر رہے ہیں، اور نصیحت کا اثر یہ ہوا 4,000 راہ راست پہ آئے، اس لشکر سے نکل گئے۔ دوبارہ پھر گئے اتمام حجت کے لیے، 8,000 کا لشکر ہے، اس کے سامنے تقریر کر رہے ہیں۔ 4,000 کا لشکر پھر باہر نکلا، ان کو ہدایت ملی۔ امیر المومنین نے جب یہ 4,000 بچے جو کسی لائق نہیں تھے سدھرنے کے، تب ان سے جنگ کی، اور اس جنگ میں بھی پہل نہیں کی۔ آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین کی بصیرت کیا ہے، امیر المومنین کا صبر کیا ہے، کہ کس طرح سے صبر کر رہے ہیں، کس طرح سے صبر کر رہے ہیں۔ امیر المومنین نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میں کربلا برپا کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے نانا رسول خدا کی
کی سیرت کو زندہ کروں، اپنے بابا امیر المومنین کی سیرت کو زندہ کروں، اب امام حسین کو سیرت رسول اور سیرت امیر المومنین کو زندہ کرنا تھا، تو لہذا کربلا کے میدان میں ایک ایسا نمونہ بھی پیش کرنا تھا جو سیرت میں امیر المومنین جیسا ہو، لہذا اس نمونے کو کہتے ہیں ابو الفضل العباس۔ جس طرح سے فاتح خیبر و خندق نے خوارج کے سامنے صبر کیا، اسی طرح سے یہ ثانی حیدر حضرت عباس نے تمام مصائب پہ صبر کیا۔ ایک نتیجہ پیش کرنا تھا کہ یہ ہے ثانی حیدر، یہ ابو الفضل العباس کا ایمان ہے، یہ حضرت عباس کی بصیرت ہے۔ حضرت عباس اس بصیرت کا نام ہے۔ دنیا کچھ بھی کہے، لیکن جو معصوم امام نے فرمایا، دیکھیے جب بھی آپ کسی بھی ذات کے بارے میں اہل بیت کی یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی ذات ہو، اس کے بارے میں اپنے خیالات نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی ناول نہیں ہے، یہ کوئی قصہ و کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذات ہے جو قرآن کی مطیع تھی، اہل بیت کی مطیع تھی، لہذا ان کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا، ان کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کی حدیثوں کو پڑھنا ہوگا۔ کس طرح سے احترام ہے حضرت عباس کا کہ امام سجاد فرماتے ہیں کہ اللہ میرے چچا عباس پہ رحمت نازل فرمائے، میرے چچا عباس بصیر تھے، ان کو اللہ نے ان کے 2 بازو کٹے تو اللہ نے ان کو 2 پر عطا کیے ہیں، جو جیسے جناب جعفر طیار کو پر عطا کیا، جیسے جناب جعفر طیار کو پر سے مراد کیا یہ پر ہیں جیسے پرندہ اڑتا ہے، کیا پر سے مراد یہ پر ہیں جیسے پرندہ اڑتا ہے؟ کیا فرشتے اسی طرح سے پر سے اڑتے ہیں؟ نہیں، پر سے مراد یہ ظاہری پر نہیں ہے، بلکہ قدرت ہے کہ انسان پرواز کر سکے۔ حضرت عباس کو 2 قدرت عطا کی ہے کہ عباس پرواز کر سکیں۔ اب ابو الفضل العباس کی جو پرواز ہوگی، چاہے وہ اطاعت کی منزل میں ہو، چاہے وہ عبادت کی منزل میں ہو، اسی طریقے سے لوگوں کی حاجات کو پوری کرنے کے سلسلے میں ہو، مرادوں کو پوری کرنے کے سلسلے میں ہو، جو بھی قدرت ہے وہ تمام کے تمام حضرت ابو الفضل العباس کی راہ خدا میں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ہاں عزیزوں، یہ ابو الفضل العباس وہ ذات ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین نے انتخاب کیا ہے، اہتمام کیا ہے امیر المومنین نے۔ اور کیسا اہتمام کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے کہ امیر المومنین نے خود اہتمام کیا ہے، یعنی جو بھی پڑھایا ہے وہ معصومین نے پڑھایا ہے، تعلیم دی ہے تو معصومین نے، یا امیر المومنین نے تعلیم دیا، یا امام حسن نے تعلیم دیا، یا امام حسین نے تعلیم دیا۔ اچھا، اگر معصوم کسی کو پڑھائے تو وہ کس منزل پہ ہوگا؟ ایک واقعہ ہے، میں اس سے پہلے ایک جگہ ذکر کر چکا ہوں کہ نجف اشرف میں ایک طالب علم تھا، بہت ہی کند ذہن، اس کے کچھ سے نہیں سمجھ میں آتا تھا، کلاس میں جاتا تھا، پیچھے بیٹھتا تھا، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ روزانہ امیر المومنین کی بارگاہ میں جاتا تھا، مولا آیا ہوں کچھ بتا دیجئے۔ رات میں خواب میں کسی نے اس کے کان میں بسم اللہ کہا، اس کا اثر یہ ہوا کہ صبح میں جب پہنچا تو کلاس میں سب سے آگے جا کے بیٹھ گئے۔ اب استاد کچھ بھی پڑھانا چاہ رہے ہیں، یہ اعتراض کر رہے ہیں، استاد اس کا جواب دے رہے ہیں۔ ایک سوال کا اعتراض، استاد نے جواب دیا، دوسرا سوال کیا، استاد نے جواب دیا، آخر میں استاد کہنے لگے کہ بیٹا، جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ کہی تھی، اسی امیر المومنین نے اس کان میں پوری سورہ حمد پڑھی ہے۔
عزیزان گرامی، اگر کسی کو صرف بسم اللہ یا سورہ حمد پڑھا دیا جائے تو وہ اتنا بڑا عالم ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے جس کو پورا قرآن، پورا ایمان، پورا اسلام معصوم نے پڑھایا ہو، وہ عباس کس منزل پہ ہوگا؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے۔ اب دوسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام تشریف فرمائے آقا، ایک سندھ کا رہنے والا پہنچا، اس نے سلام کیا، آپ نے اس کو جواب دیا، اس نے کچھ سوال کیا، آپ نے سندھی زبان میں اس کا جواب دے دیا، آپ نے اس کا سندھی زبان میں جواب دے دیا۔ جب اس کا سندھی زبان میں جواب دیا تو وہاں پہ آپ کے شاگرد ابو ہاشم جعفری بیٹھے ہوئے تھے، وہ چلا گیا تو کہنے لگے مولا آپ کو سندھی زبان بھی آتی ہے؟ یہ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حجت خدا امام علی نقی علیہ السلام سے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے کہا اے ابو ہاشم، ہم لوگوں پر اللہ کی حجت ہیں، اگر ہمیں لوگوں کی زبان نہیں معلوم ہوگی تو میں ان کے مسائل کیسے حل کروں گا؟ وہیں پر ایک کنکری پڑی ہوئی تھی، کہا کہ ابو ہاشم یہ کنکری اٹھانا۔ ابو ہاشم نے وہ کنکری اٹھائی، امام نے اپنا ہلکا سا لعاب دہن اس پہ گرایا، کہا ابو ہاشم اسے چوس لو۔ ابو ہاشم نے اسے منہ میں رکھا، اسے چوسا تو ابو ہاشم 70 زبانوں کے مالک ہو گئے۔ ابو ہاشم 70 زبانوں کے مالک ہو گئے۔ اگر ہلکا سا لعاب دہن امامت کسی کو نصیب ہو جائے تو 70 زبانوں کا مالک ہو جائے، جس کی پرورشی لعاب دہن امامت و ولایت سے ہوئی ہو، اب اس کا علم کس منزل پہ ہوگا؟ ایک سلوات پڑھ دے محمد وال۔ تو یہ حضرت عباس ہیں جن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صرف ایک شجاع نہیں بلکہ ایک عالم، صرف ایک عالم نہیں بلکہ ایک فقیہ، صرف ایک فقیہ نہیں بلکہ ایک مرد مومن، صرف ایک مرد جس میدان میں بھی دیکھیے، چونکہ ثانی حیدر ہیں لہذا جو بھی علی کے فضائل ہیں وہی تمام فضائل ادھر بھی آئیں گے۔ جب خطبہ دے رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جب خطبہ دے رہے ہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا، دیکھیں انسان کے اندر کچھ کمالات ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بہت اچھا ڈاکٹر ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بعد ہر فن ہوتا ہے، ہر فن مولا کہے جاتے ہیں اور ہر فن ادھورا ہوتا ہے، بہت ایک یا دو فن میں ماہر ہوتے ہیں۔ یہ فن کے ہر فن میں کوئی ماہر ہو یہ مخصوص ہے اہل بیت علیہ السلام سے، مولا کائنات خصوصاً امیر المومنین سے، کہ جہاں مولا کائنات ایک بہت اچھے شجاع و بہادر و غازی تھے، وہیں ایک اچھے خطیب، وہیں ایک اچھے عالم، وہیں ایک اچھے عبادت گزار، تمام فضیلتیں، تمام محاسن علی ابن ابی طالب کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ثانی حیدر کی زندگی کا اندازہ لگائیں تو ثانی حیدر کا اندازہ یہ ہے شجاعت کا کہ جب میدان صفین میں آئے ہیں تو وہ جو آیا ہے لڑنے کے لیے، وہ اپنے جب دیکھتا ہے کہ یہ جوان بچہ ہے، 13 برس کا بچہ ہے، تو اس سے کون جنگ کرے، اپنے 7 بیٹوں کو بھیجا، یکے بعد دیگرے سب مار دیے گئے، آخر میں وہ خود آیا۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایسے اگر سکے کے اوپر ایسے دباتا تھا تو سکے کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا وہ مٹ جاتا تھا۔ وہ ایک آدمی نہیں تھا بلکہ وہ 500 کے لشکر پہ اکیلا بھاری ہوتا تھا، لیکن وہ بھی جب آیا تو وہ بھی واصل جہنم ہوا حضرت عباس کی تلوار سے۔ ایسے شجاع و بہادر سے حضرت عباس۔ پھر اگر علم کی منزل میں آئیے تو علم میں بھی وہی کردار ہے جو امیر المومنین کا کردار ہے، اور اس کے بعد اگر آپ خطابت میں آئیے تو اگر علی مولود کعبہ ہیں تو یہ عباس خطیب کعبہ ہے، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے حکم سے خطبہ دیا ہے، لیکن وہاں جو خطبہ دے رہے ہیں
خطبہ دینے میں فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، یہ جو کعبہ ہے اس کو جو شرف ملا ہے ان کے والد کے ذریعے سے ملا ہے۔ یہ نقطہ اہم ہے۔ امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس کعبے کو جو شرف ملا ہے وہ ان کے والد کی وجہ سے ملا ہے۔ تو کیا مولا کائنات صرف امام حسین کے والد تھے؟ حضرت عباس کے والد نہیں تھے؟ لیکن اللہ رے بصیرت عباس کہ حسین موجود ہے تو اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اپنا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حسین اہل ذکر ہے، جب اہل ذکر موجود ہے تو پھر اپنا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ حسین اہل ذکر ہیں، جب حسین موجود ہیں تو پھر انسان کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ حسین کا ہے۔ بہترین خطبہ جو کعبے کی چھت کے اوپر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ حضرت عباس ہیں جن کی ایک خطابت ہے، اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی ہے آپ غور تو فرمائیں کہ ماں کی تربیت بھی ایسے ہی ہے۔ جیسی ماں، جیسے والدین تھے ویسے ہی یہ بچہ بھی نکلا۔ باپ کا کردار یہ کہ ہمیشہ اپنے کو رسول اللہ پہ قربان کیا۔ ماں کا کردار یہ ہے جناب ام البنین کا کہ جب آئی ہیں تو گھر میں داخل نہیں ہوئی ہیں، گھر میں داخل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ کہتی ہیں کہ شہزادی کو بلایا جائے، شہزادی کو بلایا ہے، شہزادی زینب کو، جب تک کہ وہ اجازت نہیں دیں گی تب تک میں داخل نہیں ہوں گی۔ دنیا دیکھے کہ کوئی بھی آتا ہے، امام حسن اور امام حسین چھوٹے ہیں، کم سن ہیں، لیکن جناب ام البنین آئی تو کیا فرمایا؟ سب کو اکٹھا کیا، کہا بچوں، شہزادوں، میں فاطمۃ الزہرا کے گھر میں آئی ہوں، لیکن میں فاطمہ نہیں ہوں بلکہ میں ان کی کنیز ہوں، لہذا آپ ہمیں اپنی ماں نہ سمجھیے گا بلکہ کنیز سمجھیے گا۔ نئی سہاگن خاتون اگر پہنچے، نئی دلہن، نئی نویلی، اس کے کیا کیا خواہشات ہوتے ہیں۔ امیر المومنین کے گھر میں داخل ہوئی، امام حسن اور امام حسین مریض ہیں، لباس عروسی کو کنارے کیا، فوراً پہنچ گئی حسن و حسین کی خدمت کے لیے۔ ایسی تھی جناب ام البنین، اپنے کو قربان کر دیا، بیٹے کو بھی کہا، اور صرف ایک بیٹے کو ایسی تربیت نہیں کی بلکہ 4 بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، چاروں کو یہی تربیت کی ہے۔ یا لفظوں کو بدل دوں، امیر المومنین نے، حضرت عباس قمر بنی ہاشم ہیں، امیر المومنین نے ایک چاند کی تمنا کی تھی کہ وفا کا ایک چاند ام البنین سے مل جائے، لیکن سلام ام البنین پر کہ ام البنین نے کربلا میں وفا کو 4 چاند لگائے، چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ ہے بی بی ام البنین۔ ہاں عزیزوں، اسی عباس کا ماتم ہے، اور عباس کا ماتم کس انداز سے ماتم ہے۔ آج 8 تاریخ ہو گئی ہے، کتنی جلدی محرم آیا اور کتنی سرعت سے یہ گزر رہا ہے کہ آج 8 تاریخ بھی گزر گئی۔ آج کی تاریخ اسی شہید سے منسوب ہے، ہماری رسم و رواج ہے۔ شہید تو سب عاشور کے دن ہوئے تھے، لیکن آج 8 محرم کو ہم مولا عباس کا غم مناتے ہیں، مولا عباس کا غم مناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ عباس ثانی حیدر ہے،
اور جو فضیلت یہ ہے کہ عباس کو جناب صدیقہ طاہرہ نے اپنا بیٹا کہا۔ کربلا معلیٰ میں ایک شخص تھا جو روز آنا جاتا تھا امام حسین کی زیارت کے لیے، لیکن حضرت عباس کی زیارت کبھی کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی آئیں اور آ کے کہتی ہیں اس کے خواب میں کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں آتے؟ کہا شہزادی میں روزانہ آپ کے بیٹے آقا حسین کی زیارت کو جاتا ہوں، آپ کے بیٹے کی زیارت کرتا ہوں۔ کہا نہیں تم میرے بیٹے کی زیارت کو نہیں آتے؟ کہا آقا حسین کی زیارت کرتا ہوں۔ کہا وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا عباس، تم اس کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے ہو؟ کتنی اہمیت ہے۔ جب روز محشر برپا ہوگا اور آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لو، اے اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد آ رہی ہیں۔ تمام اہل محشر اپنی آنکھیں بند کر لیں گے، اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے، جناب شہزادی تشریف لائیں گی، اور اس کے بعد ایک مرتبہ شہزادی فرمائیں گے جب آئیں گی، اور اس کے بعد وہ اپنے حق کی دہائی دیں گی، اور اس کے بعد جب پیغمبر آئیں گے، پیغمبر کہیں گے اے فاطمہ کیا تم امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو؟ اے فاطمہ کیا تم امت کی شفاعت کے لیے کچھ لائی ہو؟ کہیں گی شہزادی فرمائیں گی ہاں بابا میں کچھ لائی ہوں امت کی شفاعت کے لیے۔ یہ کہتے ہوئے اپنی ابا کے دامن سے دو کٹے ہوئے بازو نکالیں گی، ارے میری امت کی شفاعت کے لیے میرے لال عباس کے دو بازو کافی ہیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، یہ وہ مقدسات ہے جس سے امت کی شفاعت کرائیں گی جناب شہزادی کونین۔ ہاں عزیزوں، عباس کیسا عباس ظالم کا بیان ہے۔ یہ مقتل کی روایت ہے کہ جب یزید کے سامنے تبرکات کو پیش کیا گیا تو اب علم کو بھی پیش کیا گیا، علم کو بھی پیش کیا گیا، تو علم کا جو قبضہ تھا جہاں پر ہاتھ ہوتا تھا مولا عباس کا، پورا علم تیروں سے چھلنی تھا، لیکن قبضے کے اوپر ایک بھی تیر نہیں تھا۔ یزید کہتا ہے کہ یہ علمدار کون تھا؟ کہا کہ حسین کے بھائی عباس تھے۔ کہا وہ کتنا باوفا تھا کہ جہاں پر عباس کے ہاتھ تھے وہاں پر ایک تیر بھی نہیں ہے، تیر تو چلا عباس کے ہاتھوں پہ چلا لیکن علم پہ نہیں آنے دیا۔ ہاں عزیزوں، اب وہی عباس ہیں، کہہ رہے ہیں اے آقا ہمیں اجازت دیجئے۔ امام کہتے ہیں بھیا عباس، دیکھیے بھیا عباس میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ نظرہ یمیناً و شمالہ، دائیں اور بائیں دیکھا، ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اے بابا اے آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ حبیب مارے گئے، زہیر مارے گئے، عابد شاکری مارے گئے، شوذب مارے گئے، کوئی نہیں ہے، میں کس کا علم بردار ہوں؟ ہاں عزیزوں، یہ وہ شہید ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الآن انکسرا ظہری۔ جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو فرمایا الآن انکسرا ظہری، کہ ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جناب مقتل میں لکھا ہے کہ جناب لقمان حکیم سفر پہ سے آئے تو وہاں اپنے گھر پہنچنے والے تھے، محلے کے کوئی صاحب ملے، ان سے پوچھا ہمارے گھر پہ سب صحیح ہے؟ کہا آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا اللہ مغفرت کرے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے۔ کہا کہ آپ کے جوان اولاد کا انتقال ہو گیا، تھوڑا افسوس ہوا لیکن صبر کر لیا۔ لیکن جیسے ہی جناب لقمان سے کہا کہ آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، فوراً لقمان بیٹھ گئے، کہا کمر نے جواب دے دیا، کمر ٹوٹ گئی۔ اب سوچئے کہ بھائی، اگر کوئی معمولی بھائی ہو، بھائی، اور وہ
دنیا سے رخصت ہو جائے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے انسان کی. سوچیں عباس جیسا بھائی ہو, عباس جیسا بھائی ہو اور وہ اس دنیا سے جا رہا ہو. امام نے کہا بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو. اسی وقت خیمے سے آواز آئی العطش قد قتلنا, ہائے پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے. امام نے فرمایا کہ اے بھیا عباس ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو. ہاں عزیزو, حسین ابن علی کا حکم تھا. جناب عباس نے مشکیزے کو باندھا, علم میں مشکیزے کو باندھا اور اس کے بعد لے کے چلے ہیں. ہاں عزیزو, اب وہ منزل بھی آئی ہے کہ مجمع کائی کی طرح چھٹتا رہا. عباس پہنچے, دریا میں پہنچے, ایک چلو پانی لیا. لیکن یہ عباس کی غیرت ہے. عباس کو ایک مرتبہ عباس کو معصوم بچے یاد آ گئے, امام حسین کی پیاس یاد آ گئی. فوراً ہی پانی کو پھینکا اور اس کے بعد مشکیزے کو بھرا ہے. مشکیزے کو بھر کے چلے عباس, مشکیزے کو بھر کے چلے ہیں, لوٹ رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک ظالم نے کمینگاہ سے وار کیا, داہنا بازو قلم ہوا, دوبارہ وار ہوا, بایاں بازو قلم ہو گیا. حضرت عباس نے دانتوں سے مشکیزے کو سنبھالا, لیکن ہر یہی ایک تمنا ہے, بازو چلے گئے تو چلے گئے لیکن پانی تو خیمے تک پہنچ جائے. سکینہ پیاسی نہ رہے, محمد باقر پیاسے نہ رہے, حسین پیاسے نہ رہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. لیکن ہاں عزیزوں, عباس کی آس ٹوٹ گئی. ایک تیر چلا جو مشک سکینہ پہ لگا, پانی بہ رہا ہے, عباس کی آس ٹوٹ گئی. اب عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑا. ہاں عزیزو, ہر طرف سے ایک لشکر ہے جو چلا رہا ہے, کوئی تیر چلا رہا ہے, کوئی تلوار چلا رہا. ایک ظالم نے ایک نیزہ مارا, عباس زمین کے منہ کے بل زمین پہ آ گئے. جزاکم ربکم خیر الجزا. ایک ذاکر تھے کربلا مولا میں, وہ مولا عباس کی شہادت بیان کرتے تھے. مولا عباس نے کہا کہ تم میری شہادت نہیں بیان کرتے. کہا مولا میں آپ کی شہادت تو بیان کرتا ہوں. کہا کہ تم میرے مصائب نہیں پڑھتے. مولا آپ کے مصائب تو پڑھتا ہوں. کہا کہ سنو, جب دوسرے شہداء زمین پر آئے ہیں تو ان کے ہاتھوں کا سہارا لیا. ہائے میرا ہاتھ, منہ کے بل زمین پہ گرے. آقا حسین مدد کو پہنچیے. حسین نے کمر کو تھام لیا. الان انکسر ظہری وقلت حیلتی, اے بھیا عباس. ہاں عزیزوں, اس کے بعد ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جو مرثیہ پڑھا ہے, اے بھیا عباس, جب مولا عباس کی شہادت ہو جاتی ہے تو جو مرثیہ پڑھا ہے, اے بھیا عباس, وہ آنکھیں اب سوئیں گی جو اب تک جگ رہی تھی, اور وہ آنکھیں جگیں گی جو اب تک سو رہی ہیں. یعنی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ظالم فوج اشقیاء جن کو تمہارا خوف تھا یہ جگ رہے تھے, لیکن اب یہ آرام سے سوئیں گے. سکینہ سوتی تھی, زینب سوتی تھی, لیکن اب زینب جگیں گی, سکینہ جگیں گی. جزاکم ربکم خیر الجزا. عباس کا علم لے کے چل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. ایک مرتبہ ایک ظالم نے کہا ماذا تفعل یا ابن الزہرا, اے فرزند فاطمہ کیا کرو گے اب. آپ جانتے ہیں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کی توہین کرنی ہوتی تھی تو اس کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا, اس کو اس کی ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا. عباس جب تک زندہ تھے کسی نے ابن الزہرا نہیں کہا. اب ظالم کہہ رہا ماذا تفعل یا ابن الزہرا. ایک مرتبہ رخ کیا ترائی کا, بھیا عباس تمہارے مرنے سے میری اماں کی حرمت